السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلعم بن بعورہ کے بارے میں نے آپ لوگوں سے چند ہفتے پہلے ذکر کیا تھا اور آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ سے بلعم بن بعورہ کے بارے میں بات کی جائے تو مجھے لکھیے گا۔ بعض لوگوں نے لکھا اور بعض لوگوں نے کئی دنوں تک مجھے یاد دلایا، اور بلعم بن بعورہ کی تحقیق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بہت سارے عقدے جو ہے جن کا تعلق ہسٹری سے ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ حل کر کے آپ کے سامنے ایک تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے چونکہ بلعم بن بعورہ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں نہیں ہے جس کی تفسیر میں اسے پیش کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھ لیں یا تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح آپ جو ہے تفسیر بغوی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کئی تفاسیر کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں۔ جب آپ آیہ مبارکہ پڑھیں گے سورہ الاعراف کی آیہ 175 اور 176 تو آپ کو کسی شخص کا نام نہیں ملے گا، لیکن ایک واقعہ ہے جس کی طرف مفسرین کرام نے اشارہ کیا ہے۔ آیہ مبارکہ کچھ اس طرح ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس شخص کا واقعہ بھی پڑھ کے سنائیں جس سے ہم نے اپنی کچھ نشانیاں عطا کی تھیں، کچھ آیات عطا کی تھیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ان سے الگ ہٹ گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور اس نے شیطان کی پیروی کی۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو اس کا انجام ہوا گمراہوں والا انجام ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر کسی شخص کا نام نہیں لیا، لیکن تفسیر کی کتابوں میں مختلف لوگوں کا نام لیا گیا۔ امیہ ابن صلت کا نام بھی لیا گیا ہے، صفی ابن راہب کا نام بھی لیا گیا ہے، اور بلعم بن بعورہ یا بلعام بن بعورہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ چیز مجھے تناک تک لے گئی۔ تناک یہ یہودیوں کی کتاب ہے، اس کو آپ جوش بائبل بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی میں۔ اس کے اندر تورات بھی ہے اور مختلف وہ کتابیں بھی شامل ہیں جنہیں یہود پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف میرے پاس ہولی بائبل جس کو کرسچنز پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہودیوں کی بائبل سے بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ ان میں وہ کتابیں بھی ہیں جنہیں صرف عیسائی مانتے ہیں، اور وہ کتابیں بھی ہیں جنہیں یہود مانتے ہیں، اور کچھ ایکسٹرا بکس بھی ہیں کیونکہ ان کے درمیان بہت ڈفرینسز ہیں۔ پر جن کتابوں میں یہ واقعات آتے ہیں یہ ان دونوں کتب میں وہ کتابیں موجود ہیں۔ تورات کا حصہ ہیں، ایک کتاب ہے نمبرز اور اس کے بعد والی کتاب ہے ڈیوٹرانومی۔ تو ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا گیا اس شخص کو لے کر جن کا نام بلعم بن بعورہ تھا۔ پھر تفسیر کی کتابیں بھی دیکھی گئیں، تاریخ کی کتابیں بھی دیکھی گئیں، اور ایک کنسنسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس واقعے میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ سوال پہلا اٹھاتا ہوں، پھر تاریخ کی طرف جاتے ہیں، کڑیوں سے کڑیاں جوڑتے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ اپنی ایک طالب علمانہ کوشش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلعم بن بعورہ جب پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو اسے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا لشکر نظر آتا ہے، اور وہ ہاتھ بلند کرتا ہے کہ اس لشکر کے لیے جس میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں بد دعا کی جائے، لیکن اس لشکر میں حضرت ہارون موجود نہیں ہے۔ یہ کون سا وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا لشکر لے کر نکلے؟ اب آپ کا ذہن جائے گا ایک اور واقعے کی طرف، میرا بھی گیا تھا جب میں اس ساری چیز کا مطالعہ کر رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جاؤ اس ارض مقدس میں گھس جاؤ اور اسے فتح کر لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں رہیں گے، ہم اس زمین میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، آپ اور آپ کا رب جائیے لڑ لیجئے، ہم تو یہیں کھڑے ہیں۔ نتیجتاً انہیں 40 سال تک وادی طے میں رکھا گیا، 40 سال تک وہ اسی وادی میں بھٹکتے رہے، اس میدان سے نکل نہ سکے۔ وہ ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے اندر وہ 40 سال تک جہاں سے شروع کرتے اگلے دن وہیں ہوتے، وہی جیل تھی، کوئی باؤنڈری نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، پر وہ اس سے نکل نہ پاتے تھے، یہاں تک کہ وہ جنریشن ختم ہو گئی جس نے انکار کیا تھا، اور پھر اگلی جنریشن پیدا ہو گئی۔ اور اس وادی طے کے سفر میں انہیں من و سلوہ بھی ملتا تھا، اور انہیں 12 چشمے بھی مل گئے تھے، اور انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مزید چیزوں کا اظہار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خود کیوں نہیں اگا لیتے، یا کسی شہر میں جا کر کیوں نہیں خرید لاتے؟ تم اس وقت قید و بند کی زندگی میں ہو، اللہ تمہیں کھلا پلا رہا ہے، پر تمہاری خواہشیں
کہ جو انبار ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم کن سرکمسٹانسز میں یہاں رکھے گئے ہو. اینی وے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کس لشکر کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ تو لشکر لے کے کبھی نکلے ہی نہیں. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کو جاننا بہت ضروری ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں وہ معراج، اسراء والمعراج والی حدیث بھی آ رہی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سرخ ٹیلے کے قریب گزرتے ہوئے راستے کے پاس ایک قبر میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور اگر میں وہاں ہوں تو تمہیں اس کی نشاندہی کرا دوں. سرخ ٹیلا اس کے قریب قبر ہے، گزرتے ہوئے راستے کے قریب ہے. تو یہ گزرتا ہوا راستہ وادی طے میں تو نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہم ایک چیز تو ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ وادی طے کے 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی قیادت کر رہے تھے جب وہ 40 سال کا عرصہ پورا کر کے وادی طے سے نکلے. لیکن اس لشکر میں جس کو بلعم بن بعورہ نے دیکھا، یہ وہ لشکر ہے جس میں ہارون علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ ہارون علیہ السلام کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا، وہ وادی طے میں انتقال کر چکے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، اور وہ سارے ان تمام لشکر کو لے کے، ان تمام بنی اسرائیلیوں کو لے کے جو ایک نئی پیڑھی ہے، پچھلی پیڑھی کے آف سپرنگز ہیں، انہیں لے کر ایک لشکر کی صورت میں وادی طے سے نکلتے ہیں. اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے ایک نہیں بلکہ کئی جنگیں لڑی ہیں یروشلم تک پہنچنے تک، کیونکہ اس علاقے میں کئی قومیں آباد تھیں، کوئی ایک قوم آباد نہیں تھی. اور ان کا ذکر ہمیں تورات میں بھی ملتا ہے، انجیل میں بھی ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ کون کون سی قومیں تھیں اور انہوں نے کتنی جنگیں لڑی. لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہو جائے، کیونکہ بعض باتیں جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ساتھ ساتھ ان کو بھی میں کلیئر کرتا چلا جاؤں گا. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ لشکر جسے بلعم بن بعورہ نے دیکھا، یہ وہ لشکر تھا جو 40 سال کے بعد وادی طے سے نکلا ہے، اور اس کی پچھلی جنریشن ختم ہو چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ بادشاہ ڈر جاتا ہے. حالانکہ ان کا مقصد اس بادشاہ سے لڑنا بھی نہیں تھا، لیکن اس علاقے کا بادشاہ پھر بھی ان سے خائف ہوتا ہے. وہاں پر ایک شخص ہے بلعم بن بعورہ. یہ بلعم بن بعورہ کون ہے؟ اب ان کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ بلقا کے رہنے والے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدین کے رہنے والے تھے، اور بعض کہتے ہیں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے. جب قوم نے ان کو اپروچ کیا، میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا رہوں گا آپ کو، جب قوم نے انہیں اپروچ کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بدعا کرو کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کیسے کروں جب کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ مومنین ہیں، اور ان کے ساتھ ملائکہ لڑتے ہیں. اب یہ انفارمیشن اسے کیسے آئی؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. ایک ایسا شخص جسے ہم نے نشانیاں دی تھیں، آیات دی تھیں، کہ گویا اس کے پاس آیتوں کا علم تھا. یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں تھا، اس کے پاس ایک علم تھا. اب وہ علم اس تک کیسے پہنچا؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ کڑیاں جوڑنی پڑیں گی. جیسے میں نے آپ سے کہا، ان ساری چیزوں کو، ان سارے ذخائر کو پڑھنے کے بعد کچھ میں نے اپنے اس میں انالیسس بھی بیچ میں ایڈ کیے ہیں تاکہ کڑیاں جڑتی چلی جائیں. اب جب مفسرین کرام نے کہا کہ یہ بلقا کا رہنے والا تھا، مدین کا رہنے والا تھا، بعض نے کہا یہ بنی اسرائیلی تھا، بہت بڑا عالم تھا، زاہد تھا، اللہ نے اسے اسم آدم کا علم دیا تھا کہ جب دعا کرتا وہ قبول ہوتی، مستجاب الدعوات تھا. اس لیے قوم نے اس کو اپروچ کیا. تو اسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیسے خبر ہوئی؟ اب اس کے اندر ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ واقعی بنی اسرائیلی نہیں تھا، صرف اسی علاقے کا رہنے والا تھا، تو کچھ بعید نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نکلے اور اتنے بڑے جم غفیل کو لے کے نکلے، تو یہ بات کوئی ایسی بات تھی جو پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، اور سب جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے اور ان کی قوم کون ہے. اور پھر وادی طے میں جانے سے پہلے یہ لاکھوں کے جو تعداد کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جہاں کہیں سے بھی یہ گزرے ہوں گے، ان کے پرنٹس، ان کے فٹ پرنٹس، ان کے بارے میں انفارمیشن یہاں تک لوگوں تک پہنچی ہوگی، اور بلعم بن بعورہ تک بھی پہنچی ہوگی. اور نتیجتاً
اس نے اس علم کو حاصل کیا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلعم بن بعورہ ان لوگوں میں سے ہو جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہو، اور جب فرعونہ کے ظلموں کا زمانہ بہت تیز تھا یا اس کے ظلم کے زمانے کے شروع ہونے سے قبل، یہ وہ شاخ ہو بنی اسرائیل کی جو مصر سے نکل کر ان علاقوں میں آباد ہو گئی تھی، اور صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صحف کی تعلیمات ان کے ہاں بھی موجود تھیں، درجہ بدرجہ منتقل ہوتے ہوتے، اسی لیے یہ اللہ کی وحدانیت پہ بھی یقین رکھتا تھا بلعم بن بعورہ، اور یہ نیک آدمی بھی تھا، اس کے پاس اسم اعظم کا علم بھی تھا، کیونکہ اسم اعظم کا علم کسی کافر مشرک مرتد کے پاس تو نہیں ہو سکتا، کسی دہریے کے پاس تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی معاہد ہی کے پاس ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وادی طے میں جانے سے قبل مدین کے بادشاہ کی طرف اپنا ایک سفیر بھیجا تھا کہ جاؤ تم اسے دین اسلام کی تعلیم دو۔ وہاں پر یہ بلعم بن بعورہ گیا، بجائے اس کے کہ انہیں تعلیم دیتا، انہی کے رنگ میں رنگ گیا، ان اے سینس کہ یہ وہیں سیٹل ہو گیا، یہ وہیں سیٹل ہو گیا، وہیں رہنے لگا۔ تو اس لیے اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ان لوگوں نے جب اس کو اپروچ کیا تو اس نے انہیں میری قوم، اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم اپنی قوم کو بچاؤ۔ یہ ویسے ہی معاملہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام گو کے عراق کے رہنے والے تھے، پر جب انہیں سوڈم اور گمورہ کی شہروں میں بھیجا گیا تو انہوں نے ان لوگوں کو یا قوم ہی کہہ کے پکارا تھا، کیونکہ وہ اتنے عرصے ان میں رہے، انہوں نے ان میں شادی کی۔ تو بہرحال واٹ ایور از دا ریزن، بلعم بن بعورہ کے بارے میں ہمیں مختلف کڑیاں ملتی ہیں کہ بہرحال سم ہاؤ اسے یہ علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، اللہ کی آیات کیا ہیں، اللہ کی کتب کیا ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مومنین ہیں۔ تو قوم نے جب اس کو اپروچ کیا تو اس نے کہا کہ میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ انہوں نے اسے بہت سا مال دیا، اسے کنونس کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اچھا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کروں گا، استخارہ کروں گا، وہ جو حکم دے میں کروں گا۔ اس نے استخارہ کیا۔ اگلے دن قوم اس کے پاس آئی تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے سے منع کیا ہے، تو میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ بعض نے کہا کہ اس کے بعد بادشاہ نے اسے اور انعام دیا، اور یہ کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، اس جگہ کے کئی بادشاہ آئے تھے، مدین کا بادشاہ بھی تھا اس میں، اور بادشاہ بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ پھر استخارہ کرتا ہوں۔ اب جب اس نے دوبارہ استخارہ کیا تو اگلے دن جب یہ بادشاہ آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی سوال کا جواب نظر نہیں آتا۔ اچھا نذرانے یہ رکھتا رہتا تھا، جو نذرانے آتے تھے رکھ لیتا تھا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ بادشاہ اتنا اس پہ غاصب ہوا، اتنا اس کے اوپر غصے میں آیا کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے صلیب تیار کر رکھی ہے، اگر تم بدعا نہیں کرو گے تو تمہیں صلیب پہ چڑھا دوں گا۔ واٹ ایور از دا کیس، انہوں نے اسے کنونس کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بدعا کرے۔ یہ اپنی گدھی پہ چڑھ گیا، اور گدھی پہ چڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس مقام پر جانا چاہتا ہوں جہاں سے میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سارے لشکر کو دیکھ سکوں۔ اور یہ وہاں پر اس پہاڑ کے اوپر جب چڑھا تو چڑھنے کے لیے جو جا رہا تھا تو گدھی نے اسے کئی مرتبہ گرایا۔ جب میں نے تناخ میں نمبرز کا مطالعہ کیا، یا انجیل یا بائبل میں، انجیل تو نہیں کہوں گا، یہ جو کرسچن بائبل ہے اس کے اندر، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس گدھی نے اسے کئی دفعہ مختلف مقامات پر گرایا، اور ہر دفعہ یہ اٹھتا اور پھر گدھی پہ چڑھ جاتا۔ اور گدھی نے اسے گرایا کیوں؟ کیونکہ ان کتب میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اس گدھی کے راستے کو روکا، تو گدھی نے اسے گرا دیا۔ پھر یہاں تک کہ اس گدھی نے اللہ سے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے قوت گویائی دے، کیونکہ یہ تو مجھے مارے جا رہا ہے۔ تو گدھی اس سے ہم کلام ہوئی اور کہنے لگی تجھے خبر بھی ہے کہ میں نے تجھے کیوں گرایا؟ کیونکہ یہاں راستے میں اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے اور وہ مجھے گزرنے نہیں دیتا، یہاں تک کہ میں تجھے گرا دوں۔ بہرحال یہ باز نہ آیا، چلتا رہا یہاں تک کہ اوپر پہنچ گیا۔ ساتھ اس کی قوم بھی تھی، اکیلے تو نہیں تھا۔ اوپر پہنچ کر اب اس نے اس میں اعظم پڑھا، اور اب جو بد دعا کے لیے اس نے اپنا زبان کھولی تو اس کی زبان سے الفاظ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو دعائیہ نکلے، اور یہ جو دشمن اسے اتنا مال دے کے یہاں تک لائے تھے ان کے لیے بد دعا نکلی کہ موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اللہ کامیاب کرے، اور یہ جو ان کے خلاف لڑنے آئے اللہ انہیں برباد کرے۔ اب قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ تم عجیب آدمی ہو، ہم تمہیں اپنے لیے دعا منگوانے آئے، تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، دوبارہ کہو۔ دوبارہ کہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے دعا نکلتی ہے، قوم کے لیے بد دعا نکلتی ہے۔ تیسری دفعہ بھی یہی ہوا، اور پھر اس کی زبان لٹک گئی۔
جب اس کی زبان لٹک گئی، سینے تک آ گئی، تو اس نے کہا ہائے افسوس، میں تو مارا گیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ پر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی، وہ کفر بک چکا تھا، وہ اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے بد دعائیں دے چکا تھا۔ تو بہرحال اس سے اس کا علم سلب کر لیا گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی قوم سے کہا اچھا تم واقعی اگر چاہتے ہو کہ تم بنی اسرائیل کو شکست دے دو تو پھر ایک ہی حربہ ہے، اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجو اور انہیں زناکاری کی طرف لے کر آؤ۔ وہ زانی ہو گئے تو پھر ہر کام سے گئے، تو انہوں نے اپنی عورتوں کو بنایا سنوارا، یہاں تک کہ اپنی شہزادیوں کو بھی تیار کیا اور انہیں ان لشکر گاہوں میں سامان بیچنے کی عوض سے بھیج دیا کہ ہم یہاں پر سامان بیچنے والیاں ہیں۔ اور انہوں نے وہاں پہ جا کر کئی سپاہیوں سے، کئی مردوں سے زنا کیا، یہاں تک کہ ایک عورت فرام دا میڈنائٹس، فرام دا مدین کے لوگوں کی، وہ شہزادی وہاں کے سپہ سالار کے پاس بھی پہنچ گئی۔ وہ سپہ سالار کے پاس پہنچ گئی اور اس سپہ سالار کو بہت اچھی لگی، تو وہ سپہ سالار جو ہے اسے اٹھا کے اپنے ساتھ، یعنی اتنی بے غیرتی ہو گئی تھی، اتنی بے غیرتی ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آ گیا اور کہنے لگا موسیٰ آپ تو کہیں گے کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں تجھ پر یہ عورت حرام ہے۔ اس نے کہا آپ کا حکم میں نہیں مانتا۔ اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور اس سے زنا کیا۔ اس زنا کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے خیموں میں عذاب کے طور پر طاعون پھیل گئی اور کئی ہزاروں لوگ اس طاعون میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ایک شخص آیا جو بڑا زبردست، بڑا طاقتور، بڑا جوان مرد آدمی تھا، اسے جب اس کی خبر ملی، وہ کسی کام سے لشکرگاہ سے گیا ہوا تھا، جب وہ لوٹا تو وہ اس کے خیمے میں داخل ہوا، اس سپہ سالار کو اور اس عورت کو جس سے وہ زنا کیا کرتا تھا، ان دونوں کو اس نے ایک ہی نیزے سے قتل ختم کر دیا، آر پار کر دیا دونوں کے۔ اور جب اس شخص کو سزا ہوئی تو طاعون اٹھ گیا، لیکن طاعون کے اٹھ جانے کے بعد 70,000 بنی اسرائیلی ختم ہو چکے تھے، اس طاعون کی لپیٹ میں آ چکے تھے، اور ان کتابوں میں 24,000 کی تعداد بھی مجھے ملی۔ بہرحال اس کے بعد یہ لشکر آگے بڑھتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس لشکر کو لے کے آگے کی طرف روانہ ہوتے، لیکن ابھی بھی جارڈن ریور کو کراس نہیں کرتے ہیں، دریائے اردن کو کراس نہیں کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور آگے یوشع ابن نون علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو یہ حضرت یوشع ابن نون ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یوشع ابن نون اب جوان ہو گئے، پروان چڑھ گئے، اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ اس لشکر کو لیڈ کرتے ہوئے پھر یروشلم میں داخل ہوتے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میں ارض مقدس میں تو داخل نہیں ہو سکا، پر تو اپنے کرم سے مجھے ارض مقدس کے اتنا قریب کر دے کہ ایک پتھر پھینکنے کی دوری پر میں پہنچ جاؤں۔ تو اللہ نے ان کے لیے یہ معاملہ کر دیا کہ اتنی قریب ان کی قبر کر دی۔ اب اس کے اندر یا تو واقعتاً ان کے دفن کے بعد ان کی قبر کو قریب کر دیا کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یا ان کی قبر وہاں ہے جو بالکل ارض مقدس کی بارڈر لائن ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو یہ بہرحال معاملہ تھا اس آدمی کا، جس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ پھر گمراہی کے راستے پر چلا، اور اس کا معاملہ ایسا ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ وہ تفصیلات تھیں جو ان ساری کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور جس پہاڑی پر وہ چڑھ کے لشکر کا مشاہدہ کر رہا تھا، بعض کہتے ہیں اس پہاڑی کا نام حبان پہاڑی تھا، اور اس نے بددعا کی، اور اسی لیے اس فتنے میں جو بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے فتنے میں پڑھ کے کتنے ہی مرد ہیں جو اپنے نصب العین سے ہٹ جاتے ہیں، اور جن کاموں کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں ان کاموں پہ برقرار نہیں رہتے۔ ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے کالجز بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے، ان لڑکے اور لڑکیوں سے کہ جنہیں ماں باپ درس گاہوں میں، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، پر وہ وہاں پر بہت کچھ اور بھی کرتے ہیں۔ اور اب تو آوا اتنا بگڑ گیا ہے
اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ وہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی بے غیرتیاں، بے حیائیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ زناکاریاں بھی ہوتی ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈس، چیٹنگ، آوارہ گردیاں، موویز پہ جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اختلاط ہے، ہیلووین پارٹیز ہیں، کرسمس پارٹیز ہیں، نیو ایئر پارٹیز ہیں، ویلنٹائنز ڈے منائے جا رہے ہیں۔ یعنی کس بات کو روئیں، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔